شخص قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، ہر شخص نماز میں بھی پڑھتا ہے، وظائف کے طور پر بھی پڑھتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے قسمیں کھائیں، ضحیٰ کی قسم، لیل کی قسم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں چند اقوال ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خاندان سے، حضور کے نماز سے ہیں، فرماتے ضحیٰ سے مراد حضور کے میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد شب معراج ہے۔ یعنی اب اللہ نے جب فرمایا حبیب تیرے آنے کی بھی قسم ہے، تیرے جانے کی بھی قسم ہے، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا حبیب تیرے آنے کی بھی قسم، تیرے جانے کی بھی قسم ہے، اللہ اللہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور علم ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوشیدہ نہیں، کائنات کی ہر شے حضور کے سامنے ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ کمال کے اللہ کے نبی کمال کے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں نہ کوئی نبی پہنچ سکا ہے، نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا ہے، اور نہ کوئی بشر پہنچ سکا ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بٹھایا، اس مقام علیہ پر، اس مقام عظیم کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور تمام کائنات کے علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے ایسے ہیں جیسے قطرے کو دریا سے نسبت ہے۔ پتا چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ ہماری عقلیں سوچ نہیں سکتی ہیں کہ کتنا عطا کیا ہے۔ ہم یہ بھول جائیں کہ کہاں کتنا ہے، کہاں جتنا ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں دینے والا خدا ہے، لینے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا لیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و کرم کا دامن ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ضحیٰ سے مراد حضور کے وہ کمالات ظاہری ہیں کہ وہ کمالات ظاہری ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جن تک نہ کسی کی عقل پہنچ سکتی ہے اور نہ کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے، نہ کسی کی عقل پہنچ سکتی ہے، نہ کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور تاجدار مدینہ کی سب سے قریب کون تھا صحابہ میں؟ حضرت صدیق اکبر قریب تھے کہ نہیں؟ قریب تھے۔ فرمائے میرے آقا نے ابو بکر تم میرے بہت قریب ہو، خلوت میں میرے ساتھ، جلوت میں میرے ساتھ، ابو بکر سفر میں میرے ساتھ، حضر میں میرے ساتھ، تم یار غار میرے ہو۔ لیکن نبی فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، بات یاد آئی سننے، حضرت ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے ان کی۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں روحانی طور پر میں نے پرواز کیا اور یہاں تک بہت اونچا اڑتا چلا گیا۔ فرماتے ہیں 7 لاکھ عرش میں پار کر گیا اڑتے اڑتے، اللہ اللہ۔ اور جب اڑتے اڑتے پار کر دیا 7 لاکھ عرش جب پار کر گیا تو غیب سے ندا آتی ہے ابو الحسن کدھر آ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کیا پروردگار عالم میں اس عرش کی تلاش میں ہوں کہ جس عرش پر شب معراج تیرے محبوب کا قدم پڑا تھا، سبحان اللہ، تیرے حبیب کا قدم پڑا تھا، اللہ اللہ۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم آواز آتی ہے ابو الحسن رفاعی پلٹ جا، تو کروڑوں برس اسی طرح اڑتا رہے، وہاں پہنچنا تو دور، تیرا وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، وہ حضور کا مقام ہے، اللہ اللہ۔ تو اس لیے فرمایا حضور، اس میں مفسرین کرام نے اپنے اپنے طریقے سے بیان فرمایا ہے، کوئی کیا کہا کوئی کیا کہا، لیکن یاد رکھیں جس نے بھی جو کہا سب کے کہنے میں مصطفیٰ کی تعریف ہی مقصود ہے، سبحان اللہ، حضور کی تعریف ہی مقصود ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمہ فرماتے ہیں یہاں ضحیٰ سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، سبحان اللہ۔
اب اس کا معنی کیا ہوا؟ محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہوا محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ فرماتے لیل سے مراد شب دیجور کی طرح آقا کے شانوں پر لٹکتے ہوئے گیسو یعنی بال ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہوا حبیب تیرے چمکتے چہرے کی قسم اور تیرے لٹکتے ہوئے گیسو کی قسم، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کا مقدس چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ فرماتے نہیں یہ میں نے غلط کہہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ نہیں، میں نے غلط کہہ دیا، کہا میں نے چاند سے تشبیہ دی ہے، حضور کی طرح نہ کوئی ہے، نہ تھا، نہ کبھی صبح قیامت آ سکتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قربان جاؤ مسلمانوں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے حسینوں کو دیکھو، دنیا کے حسن اور ہیں، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ حضرت یوسف کو حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک ملی تھی تو حسن یوسف کا عالم یہ تھا کہ عورتیں انگلیاں کاٹ ڈالتی پھر بھی خبر نہ ہوتی اور دیکھ کر کہتی ہاشا یہ مجھے بشر نہیں لگتا، یہ تو آسمان سے اترا ہوا فرشتہ لگتا ہے، اللہ اللہ۔ جب حضور کے حسن کی جھلک حضرت یوسف کو ملی تو یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے، اللہ اللہ، کہ تو جس مصطفیٰ کے اوپر اللہ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ایک پردہ اٹھا ہے، اسی پردے کی تجلی سے اللہ نے چاند و سورج کو روشنی عطا فرمائی ہے، وہ مقام مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حج کا موقع ہے، میں کیا کہتے ہیں سواری کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا حضور سے گفتگو فرما رہے تھے، کوئی مسئلہ دریافت کر رہے تھے، فرماتی میری اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اپنی نظر اٹھا کر حضور کے مقدس چہرے کو دیکھ سکتی، وہ کہتی میری نظر حضور کی انگلی پر پڑی، کہتی اللہ کی عزت کی قسم اتنی خوبصورت میرے آقا کی مقدس پیروں کی مقدس انگلیاں تھی، فرماتی ساری زندگی ان کے حسن، ان کی انگلیوں کی حسن میرے نگاہوں سے ہٹتی نہیں ہے، اللہ اللہ۔ جب قدموں کا یہ عالم ہے تو پھر چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام زرقانی علی رحمت الرضوان آقا کے حسن و جمال پر بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں، لکھتے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مقدسہ سے سیر کرتے ہوئے مدینہ کے باہر تشریف لے کر گئے، آپ نے دیکھا مدینہ کے باہر ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے، آپ ان کے قریب گئے، دیکھا ان کے اونٹ بہت سارے تھے، اس میں سے ایک سرخ اونٹ میرے آقا کو پسند آ گیا، چونکہ عرب کے اندر سرخ اونٹ بہت قیمتی مانا جاتا ہے، بڑا قیمتی مانا جاتا ہے، میرے آقا کو اونٹ پسند آ گیا، اللہ اللہ۔ میرے آقا نے اس کے مالک سے پوچھا تم بیچو گے؟ اللہ اللہ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب اس کے مالک کی نظر پڑی تو بس حضور کو دیکھتا، میرے آقا بول رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بیچو گے؟ اس نے جھٹ سے کہا ہاں میں بیچوں گا، اللہ اللہ۔ دام کام ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بس وہ ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کوئی خریدنے کی غرض سے نہیں آیا تھا، میں تو اسی طرح چلا آیا، اونٹ پسند آیا، مجھے سمجھ میں آیا، میں نے خرید لیا، اب میں اس کو لے کر جاتا ہوں، ادھر سے میں اس کی قیمت بھیجتا ہوں۔ میرے آقا نے اونٹ کی مہار پکڑی، آپ مدینہ کی طرف چل پڑے، اور جب تک نگاہ سے اوجھل نہ ہو گئے وہ ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ تب جب میرے آقا اوجھل ہوئے تب اس نے دم سادھا، لوگ جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے یار ایک شخص آیا اور تجھ سے اونٹ لے کر چلا گیا، وہ بھی ادھار لے کر چلا گیا، نہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو نہ اسے پہچانتے ہو، پتہ نہیں کون ہے، کس مقام سے آیا تھا، کس جگہ سے آیا تھا، اللہ اللہ، کوئی ضامن بھی نہیں ہے یار۔ لیکن وہ کہتے ہیں یار جب وہ باتیں کرتے تھے تو
منہ سے ان کے پھول جھڑتے تھے، سبحان اللہ، جب وہ بات کرتے تھے تو منہ سے ان کے پھول جھڑتے تھے۔ اب دوسرا پٹ سے بول پڑا، یار جب وہ مسکراتے تھے تو سامنے والے پہاڑ پر عکس پڑتا تھا، سبحان اللہ، سامنے والے پہاڑ پر عکس پڑتا تھا۔ تیسرا بول پڑا، میں تو ان کی آنکھوں کی خوبصورتی میں ڈوبا رہا، اللہ اللہ۔ اب چوتھے آدمی نے کہا، تم سب اس کی خوبصورتی میں ڈوبے رہے، وہ تمہارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا۔ ابھی چھ میں گوئیاں ہوتی رہی کہ میرے آقا کے غلام آ گئے، اور آپ نے فرمایا کس سے میرے آقا نے اونٹ خریدا؟ ایک شخص سامنے آیا، آقا کے غلام نے کھجور کا ایک گدا دیا، کہا یہ آقا کی طرف سے تمہارے لیے ضیافت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ قیمت دینے لگے تو پوری قافلے والوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، یہ بتاؤ وہ حسن والا رہتا کہاں ہے؟ اللہ اللہ، قیمت بعد میں دینا۔ ہم سب تو ہم نے اونٹ بیچا مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس بارگاہ میں، اللہ کی عزت کی قسم، ہم تو حضور کا چہرہ دیکھ کر ہم سب بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں۔ اللہ اللہ، پورا قافلہ پہنچا ہے۔ پہنچنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اما یار جب حضور کے حسن کا یہ عالم ہے کہ چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیں، پھر حضور بولتے ہوں گے تو دل پر کیسا اثر کیا کرتا رہا ہوگا۔